ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ گزشتہ موضوع چل رہا ہے حقوق انسان از کلام حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، آج کلام امام سے تیسرا حق جو امام نے انسان کا زبان کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو زبان ایسی بزرگ ترین نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، سب سے پہلے انسان کو بولنا ہی سکھایا۔ ہماری توجہ اس بات کی طرف نہیں ہوتی، ہم نعمت کو دیکھتے ہیں، لیکن جو نعمت اللہ دیتا ہے اس نعمت کے لیے آفات بھی مقرر ہوتی ہیں۔ گویا جتنی نعمت بلند ہوتی ہے اتنا ہی اس کے لیے آفات بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو نعمت کی حفاظت تب ہوتی ہے کہ اگر اس نعمت کو آفات سے بچایا جائے۔ تو زبان جتنی عظیم نعمت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو حیوان سے بھی امتیاز عطا فرمایا، اور اس زبان کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے، ما فی الضمیر بیان کرتا ہے۔ تو یہ جتنا بڑی نعمت ہے اس کے لیے اتنی بڑی آفات ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 60 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللسان سبع، کہ یہ زبان درندہ ہے، اگر اسے آزاد چھوڑا جائے تو یہ برباد کر دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بحار الانوار کی جلد نمبر 78 میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد خزیا اجرا فضیحتہ علی لسانہ، کہ جب اللہ کسی انسان کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کی رسوائی کا سبب اس کی زبان بنتی ہے۔ یعنی زبان ہی ایسی نعمت ہے کہ یہ انسان کو رسوا کر سکتی ہے۔ اس زبان کی نعمت، ان آفات سے اس نعمت کو بچانا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان ھذا اللسان مفتاح کل خیر و شر، یہ زبان ہر اچھائی اور ہر برائی کی چابی ہے۔ فینبغی للمؤمن ان یختم علی لسانہ کما یختم علی ذہب و فضتہ، تو مومن کو چاہیے کہ اس پر ایسی مہر لگائے جیسا کہ سونا اور چاندی پر مہر لگائی جاتی ہے۔ تو گویا اس زبان کی حفاظت انتہائی ضروری ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ عظیم نعمت ہے تو اس کے لیے آفات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے 5 بنیادی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حق حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان فاکرامہ عن الخنا، کہ انسان اپنی زبان کو اتنا قیمتی سمجھے، اتنا عزت مند سمجھے کہ کبھی اس کو کسی ایسی بات سے آلودہ نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس زبان کی توہین ہو۔ جب آپ زبان کے احترام کے قائل بن جاؤ گے اور زبان ہمیشہ اچھی بات کرتی رہے گی، سچ بولتی رہے گی، اور اس سے اچھے الفاظ نکلیں گے، اس سے اخلاق بیان ہوگا، تو اس وقت انسان اللہ کے نزدیک پسندیدہ گفتگو کرے گا اور انسان کی زندگی پاکیزہ بن جائے گی۔ پہلا حق اس کا یہ ہے۔ دوسرا حق معصوم فرماتے ہیں، تعویدہ علی الخیر، ہمیشہ اس زبان کی عادت بنا لو کہ جب بھی اس سے بات کرنی ہے اچھائی کی بات کرنی ہے۔ تیسرا حملہ علی الادب، معصوم فرماتے ہیں زبان کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس سے ادب بیان کیا جائے، احترام، ادب بیان کیا جائے۔ چوتھا حق معصوم فرماتے ہیں اس وقت بولنا لموضع الحاجت والمنفعت للدین و دنیا،
کہ زبان کو اس وقت انسان استعمال کرے کہ جب ضرورت پڑے، مثلا کوئی دینی کام کے لیے، دنیاوی کام کے لیے۔ کام سے مراد کیا ہوتا ہے کہ خاموشی عبادت ہے، اس وقت بولنا چاہیے جب بولنے کی ضرورت ہو۔ بغیر ضرورت کے انسان کا بولنا اچھا نہیں ہوتا، اور اسی چیز کی تائید کرتا ہے حضرت امیر المومنین کا وہ فرمان کہ جس میں حضرت امیر فرماتے ہیں من کاسر کلامہ کاسر خطأہ، کہ جو زیادہ بولتا ہے اس کی خطا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہذا معصوم نے اس زبان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں وہ یہی ہیں، اور پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سلامت الانسان فی حفظ اللسان، مستدرک جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 30 پر فرماتے ہیں کہ انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے۔ اور حضرت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف بھی ایک جملہ ہے معصوم کی، بہت بڑی لمبی دعا ہے، اس میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری زبان کو محفوظ رکھنا۔ تو زبان ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے سب سے بنیادی جو 5 حقوق امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں وہ یہی ہے کہ اس زبان کا احترام کرنا، اس زبان کو ہمیشہ اچھی بات کرنے کے لیے عادی بنانا، اس زبان کے ساتھ ادب کرنا، اور اس زبان کی قیمت کو سمجھنا، اور اس زبان پر کنٹرول کرنا۔ جب ہم اس ایک عضو پر اتنا کنٹرول کر لیں گے تو ہماری زبان محفوظ ہو جائے گی۔ جب زبان محفوظ ہو جائے گی تو ہمارے پورے کے پورے اعضاء بھی اس سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس زبان والی نعمت کو اپنی اطاعت اور محمد و آل محمد کے ذکر میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔